हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो इब्तदाई बंदा आता था उसको 3 वजीफे करवाते थे। सुन ले गौर से। जो कहता था मैं विलायत का ताजदार बनना चाहता हूँ, जो कहता था मेरे कर्जे हैं, बीमारियां हैं, मेरे दुख मुसीबतें हैं, मेरे मसाइल और मुश्किलात हैं, मैं उनसे छुटकारा चाहता हूँ, और जो कहता था जिंदगी में जलील हो गया हूँ, अजीज होना चाहता हूँ, परेशान हो गया हूँ, खुशहाल होना चाहता हूँ, नाकाम हो गया हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ, उसको 3 वजीफे करवाते थे। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत आपकी खानकाह में, आपकी, मैं बगदाद में उनकी खानकाह में गया हूं, बंद थी। अब देखें, अच्छा अरब का मिजाज देखें। मैंने बड़े सारे नोट, हमारे एक दोस्त ने, साथ दुकानदार था, उसकी ये बोतल सिगरेट की ये चीजों की दुकान थी छोटी सी। उन्होंने कहा किसी तरह ये हजरत की खानकाह खुलवा दें जहां बैठ के लोगों को विर्द अल्लाह अल्लाह सिखाते थे, वो बंद थी। उसने ना कोशिश की, अंदर से बंदों ने खानकाह खोली, तो उसने वो पैसे दिए, और पैसे नोट भी बड़े बड़े नोट थे। उन्होंने कहा ना हादा हराम, मैं नहीं लेता, मैं नहीं। उसने नहीं लिए। अरब के अंदर क्या सिफात है। तो उस खानकाह में, उस आस्ताने में, उस तस्बीह खाने में जो हजरत की थी, उसमें जब बंदा जाता था उसको 3 वजीफे करवाए जाते थे इब्तदाई, फिर उसकी बुनियादें बनती थी। कर्जों वाला, बीमारियों, तकलीफों, मुसीबतों, नाकामियों, उलझनों, आफात, बलियात, या रूह की दुनिया, मन की दुनिया, जज्बों की दुनिया, विलायत की दुनिया, सुकून की दुनिया, उरूज की दुनिया, लाहौत की दुनिया, मलाकूत की दुनिया। अगर कोई बंदा चाहता था उसको दरूद पाक का वजीफा, उसको सूरत फातिहा का वजीफा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उसको या लतीफ या वदूद का वजीफा करवाया जाता था। क्यों? इन सब वज़ाइफ में अल्लाह उसके हबीब की अजमत है, इन सब वज़ाइफ में अल्लाह उसके हबीब के नाम की बरकत है, इन सब वज़ाइफ में अल्लाह उसके हबीब के नाम की रूह और रूहानियत है। मेरे पास एक साहब आए, मुझसे कहने लगे कि मैं एक अमल का आमिल हूं, लोगों को एलर्जी हो जाती है, फोड़े फुंसियां हो जाते हैं, मैं दम करता हूं वो ठीक हो जाता है। किसी को सांप काट जाए, मैं दम करता हूं ठीक हो जाता है। बिच्छू, भेड़, कोई जहरीली चीज काट जाए, मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं, मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा कि मेरे पास एक खास अमल है, मेरे पास एक खास अमल है, और मैं ये करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। और कहा मेरे पास ये अमल एक चीज का आजमूदा है, मेरे पास कोई जादू का डसा हुआ ऐसा बंदा है जिसको चैलेंज से कह दिया हो कि तुझ पे जादू है, और दूसरे लफ्जों में, ये लफ्ज मैं खुद कह रहा हूं कि तेरे ऊपर खिंजीर का जादू है, कुत्ते का जादू है, खोपड़ी का जादू है, बंदर की खोपड़ी का जादू है। मुझे बंदा कहने लगा कि कोई जादू काले से काला, खतरनाक से खतरनाक बंदिश हो, मैं इस अमल को करके देता हूं, लोग ठीक हो जाते हैं। कहा बंधे हुए, जंजीरों में उलझे हुए, बंदिशों के मारे हुए ठीक करता हूं। कहा कि मैं चाहता हूं वो विर्द मैं आपको दे दूं, आप लोगों को नहीं, आप लोगों से नहीं छुपाते, तो मैं कहता हूं मैं भी आपसे ना छुपाऊं। मैं कहता तेरी मेहरबानी है, दे दे। और मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, आपका कोई आजमूदा अमल है, खवातीन भी, मस्तूरात भी, आप भी, कोई नक्श है, कोई तावीज है, किसी मकसद के लिए आजमाया है, जरूर लिखें, उसके फायदे वजाहत से लिखें, उसकी तरतीब वजाहत से लिखें। कोई टोटका आजमाया है, जरूर लिखें, इंसानियत को नफा होता है। तो मैंने कहा बता दे मुझे। मुझसे कहने लगा कि मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैं इन सब मकासद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं और पढ़ के किसी को दम कर देता हूं, किसी पे थुतकार देता हूं, किसी पे क्या करता हूं, बस मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, और मैं दरूद इब्राहिमी से सारे काम लेता हूं। कहा कि यहां तक कि मैं सफर में जाता हूं और मेरी चाहत होती है कि मैं ये खाने को मुझे मिले, ये पीने को मिले, मुझे इस तरह की रिहाइश मिले, इस तरह। कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, मुझे यकीन है, और वैसे हो जाता है। सोचें, जिस दरूद इब्राहिमी को नमाज में मेरे कमली वाले ने उसका इंतखाब किया है, वो कोई चीज आखिर होगी ना। सोचें तो उसे, आखिर वो कोई चीज है सही, ऐसे तो नहीं है, वो चीज है ऐसे तो नहीं है। कहा कि मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, मेरे पास दरूद इब्राहिमी, और मैं लोगों का इससे इलाज करता हूं।
اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کی بندش جادو ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ درود ابراہیمی کا عمل کریں، انشاءاللہ یہ تاثیر بھی مل جائے گی، اور ساتھ جو برکت کی چاہت ہے کہ اللہ کبھی مجھ سے برکت نہ چھیننا، ایسا نہ ہو میں یا میری نسلیں ٹکڑے ٹکڑے دانے دانے قطرے قطرے کے محتاج بن جائیں۔ اللہ مجھ سے کبھی برکت نہ چھینا، ایسا نہ ہو کہ میں ٹھوکریں کھاؤں در در کی، اے سخی آقا مجھ سے برکت نہ چھیننا، کہ میرے اندر بس سب کچھ ختم ہو جائے اور میں دنیا کے سامنے ذلیل بن جاؤں اور لوگ مجھ پہ ہنسیں۔ اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا اور میری نسلوں سے برکت نہ چھیننا۔ برکت صحت میں، برکت نظر میں، برکت یادداشت میں، برکت اعضاء میں، برکت جگر میں، برکت گردوں میں، برکت دل میں، برکت خون میں، برکت تلی میں، برکت میدے میں، برکت اعضاء میں، برکت صحن پٹھوں میں، جسم کے ہر حصے میں برکت، روح میں برکت، دل میں برکت، پھر مال میں برکت، جان میں برکت، اولاد میں برکت، صحت میں برکت، عزت میں برکت، خود برکت میں برکت۔ یہ برکت مجھ سے نہ چھنے، اور مجھ سے نہ چھنے اور میری نسلوں سے نہ چھنے، اور اللہ پاک حلال طیب طاہر یہ برکت مجھے اور میری نسلوں کو دیتا رہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں؟ میں ایک سفر سے واپس آیا، ایئرپورٹ سے مجھے بندے نے اٹھایا، یہاں لاہور میں ایک جگہ ٹاؤن شپ ہے، ایک سوسائٹی ہے، وہاں ایک گھر میں لے گئے۔ اس گھر میں جب گیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دو ٹوٹی پوٹی کرسیاں، ایک کہا کہ میں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا میرا نام یہ ہے، میرے پاس ایک جہاز سیسنے ہوتا تھا اور میرا سکہ چلتا تھا اور میرے پاس دولت اور مال تھی اور مجھ سے برکت روٹ گئی۔ اللہم بارک علی محمد، یہ دیکھیں وعلی آل محمد، اللہ برکت عطا فرما محمد پہ، اللہ ان کے تذکروں میں برکت دے، اللہ ان کے ناموں میں برکت دے، اللہ ان کے جذبوں میں برکت دے، ان کے سننے میں برکت دے، ان کے سوچنے میں برکت ملتی ہے، ان کو دیکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کے تذکروں سے برکت ملتی ہے، ان کے لکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کے تذکرے مل بیٹھ کے جو ابھی ہم کریں گے اس سے برکت ملتی ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے زندگی میں جو آپ کے میرے سامنے مال تھا، دولت تھی، رزق تھا، صحت تھی، عزت تھی اور ان کا سکہ چلتا تھا، اور آج وہی لوگ ہیں جن کو کوئی جانتے نہیں اور ان سے برکت روٹ گئی، ان سے برکت روٹ گئی۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں جب میرے والد کا وصال ہوا، ان کا والد کا وصال ہوا تھا محرم کے دوسرے عشرے میں، سن 94 ہجری، اور محرم کے دوسرے عشرے میں وصال ہوا تھا۔ فرمایا اگلے محرم میں لوگ جمع ہوئے اور مجھے بھی علم تھا کہ لوگ جمع ہوں گے اور ہمارے گھر میں درود پاک پڑھا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس کا اہتمام کیا اور ایک بات پہ رویا، اس دفعہ میرے والد یہاں نہیں، اور کہا کہ رویا، اور پھر میں نے درود پاک پڑھا اور اس درد، اس کیفیت، اس جذبے کے ساتھ فرمایا درود پڑھا، اور سب نے مل کے درود ابراہیمی پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا، اور سب نے مجھے استدعا کی کہ آج آپ کے والد نہیں ہیں، اس دفعہ آپ دعا فرمائیں، اور فرمایا پھر دعا کی۔ اس میں قرض کے پریشان بھی تھے، جن کے قرضے تھے، کوئی ایسے تھے جن کی اولاد نہیں تھی، جو ایسے تھے جن کا کاروبار یا فقر تھا، جن کے پاس غربت اور تنگ دستی تھی، کوئی ایسے بھی تھے جن کے اوپر حالات، مسائل، مشکلات، ان حالات، مسائل، مشکلات میں جادو بھی ہے، بندش بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، گھریلو مسئلے بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، الجھنیں بھی ہیں، مقدمات بھی ہیں، ان حالات اور مسائل میں ناکامیاں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور فرمایا کہ وہ خوشحال ہو جاتے۔ ایک واقعہ امام محمد باقر نے فرمایا، عاشورہ کی شام تھی، ہم نے مل بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھا جس میں ہمارے پیاروں کا تذکرہ اور ہمارے آبا کا تذکرہ، اور فرمایا درود ابراہیمی پڑھا۔ ایک شخص بالکل مفلس تھا اور وہ یمن کی کسی بستی سے آیا تھا، عاشورہ کے دن کتنے دن کا سفر کر کے آیا تھا، اس کی کمزور سی اٹھنی تھی، اس کے پاس بھی کھانے کو نہیں تھا، اس کی اونٹنی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ آیا اور آ کے دعا میں شامل ہوا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتا رہا،
کہا وہ بدو تھا, اسے درود ابراہیمی صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. ہم دیہاتی کہتے ہیں, عرب میں اس کو دیہات میں رہنے والوں کو بدو کہتے ہیں. اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا, اور کہا ہمارے عمل میں شامل ہوا. آئندہ سال جب آیا تو اس کے ساتھ 7 اونٹ تھے, اور ہر اونٹ کے اوپر خوشحالی کے اثرات تھے, اور وہ خود خوشحال تھا. اس کے بیٹے ساتھ تھے, اور ہمارے لیے بہت توشے لایا اور ہدیے لایا, اور کہنے لگا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد وہاں اونٹوں کا کام کیا, اونٹ ایک لیا, اس کو بیچا, بس اس میں برکت کے خزانے مجھے یہ ملے, اور آج میرے پاس خوشحالی ہے. اللہم بارک علی محمد. ہاں, یہ اس کا ترجمہ ہے. وعلی آل محمد. جو برکت ملی تھی محمد آل محمد کو, اس میں سے آج ہم نے حصہ لینا ہے. جو برکت ملی تھی, اور جس برکت کو ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں, کوئی خیال ہی نہیں کیا. ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے, ساری زندگی التحیات پڑھتے پڑھتے ہو گئی کہ ہم یہ درود پڑھ کیا رہے ہیں, اور اس درود میں کن ہستیوں کا تذکرہ ہے. خیال ہی نہیں کیا, آج تک خیال ہی نہیں کیا. برکت اپنے غیب کے خزانے سے ملتی ہے, برکت غیب کے خزانے سے ملتی. اور ایک کثرت ہے, ایک برکت ہے. کثرت بھی بتا دو, کثرت بھی بتا دو. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی بڑے بچے دیتی ہے, خنزیر بہت بچے دیتا ہے. ہم مری جا رہے تھے روحانی منزل میں, مری ایک جگہ نا کھلی جگہ پہ, وہاں پہاڑوں میں سور ہے, وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بہت بچے دیتی ہے, پر ختم ہو جاتے ہیں. میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں, کبھی بکری مری نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. سڑکوں کے کنارے کتے مرے بہت دیکھے ہیں. میں نے کتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے گنے ہیں, 11 تک میں نے گنے ہیں. آپ میں سے کہیں کوئی تجربہ ہو, اس سے زیادہ بھی گنے ہیں؟ میں نے تو اس سے زیادہ نہیں دیکھے. 8 9 7 بچے ہوتے ہیں. ٹھیک, کوئی ایک بچہ, اگر یہ 11 زندہ رہ جاتے تو آج تو میرے خیال میں سڑکوں پہ جگہ نہ ہوتی, کتے ہی کتے ہوتے. کیوں؟ اللہ نے حلال میں, بکری میں برکت رکھی ہے. کتا حرام ہے, اللہ نے اس میں کثرت رکھی ہے, کثرت رکھی ہے, یعنی وہ زیادہ ہیں, برکت نہیں رکھی, برکت نہیں رکھی. قدرت کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے سپنی جو ہوتی ہے, سانپ کی مادہ سپنی میں اولاد کی محبت نہیں رکھی. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے, جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے, اور جو ادھر ادھر بھاگ کے نکل جاتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے. اگر وہ خود نہ کھاتی تو یہاں تو چونٹیوں کی طرح سانپ ہوتے. دل میں محبت اللہ نے رکھی ہے. سانپ کی سپنی کے اندر سے محبت نکال دے, اللہ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے. اور محبت ڈال دے ماں کے دل میں, حالانکہ وہ بھی ماں ہے, پر اس کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت نہیں ڈالی. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. چند تاریخوں میں, یعنی چاند کی 11 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ میں, اور ہم نے ہمیشہ ہر مہینے 11 سے 15 تک یہ عمل کرنا ہے. انتہائی آسان, مختصر, مگر اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں, مرادیں ملتی ہیں. نماز عشاء کے بعد, یعنی رات کو نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک رات کے کسی بھی وقت میں یہ عمل کرنا ہے. ہر مہینے 11 سے 15, بولیں 11 سے چاند کی 11 سے 15 تک ہر مہینے یہ عمل. اچھا, رات عشاء مغرب سے لے کر فجر تک یہ عمل کر سکتے ہیں. فجر سے مراد فجر کی نماز سے پہلے تک کسی رات کے لمحے میں یہ عمل کر سکتے ہیں. آپ تمام حضرات اپنی مٹھیاں دونوں ہاتھوں کی بند کریں اور مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف کریں, جیسے دعا کے لیے نا اپنی گود میں رکھیں, مٹھیاں اپنی گود میں رکھیں. جیسے دعا کے لیے اوپر ہاتھ ہوتے ہیں, مٹھیوں کا رخ بھی اوپر ہو, اپنی گود میں رکھیں. بالکل ریلیکس پرسکون ہو کے, مٹھیاں ہاتھ اٹھا کے نہ بیٹھیں, اپنی گود میں رکھیں. بالکل پرسکون, بالکل پرسکون. اب میری طرف دیکھیں, ابھی عمل شروع نہیں ہوا, یہ عمل آپ نے کرنا ہے. مٹھیاں بند اور اپنی دونوں رانوں پہ مٹھیاں رکھ لیں گے, رکھ لی سہولت سے. اب میں عمل جو کراؤں گا ذرا اس کو سنیں پہلے.
पहले उसको सुने। आपने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ने हैं, वत्तीन वज़ैतून, बस। वत्तीन वज़ैतून, ये क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू ने रिज़्क़ के 2 तोहफे हैं जिनकी बाकायदा कसमें खाई हैं। वत्तीन इंजीर, वज़ैतून, हाँ, अल्लाह ने 2 चीजों की कसमें खाई हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क़ की जो कसमें खा रहा है, जो अमल ये करेगा उसकी मुट्ठियां, उसके हाथ हमेशा रिज़्क़ पे भरे रहेंगे। कभी ये हाथ कभी के सामने, मुट्ठियां बंद रहेंगी दिरहम और दिनार से, और आपकी मुट्ठियां कभी, आपकी हथेलियां कभी खाली नहीं रहेंगी। एक हथेली में वत्तीन है और दूसरी में वज़ैतून है। मालूम हुआ रिज़्क़ की 2 नेमतों की अल्लाह ने कसमें खाई हैं। अल्लाह को तो जन्नत की कसम खानी चाहिए थी, अल्लाह को तो नहीं। अल्लाह ने कहा कि बंदो तुम्हारी जो जरूरत है वो जरूरतें भी मैंने लगा के रखी हैं तुम्हारे साथ। फरिश्तों के साथ अल्लाह ने ये जरूरतें नहीं लगा के रखी, इंसानों के साथ रखी हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमारी हाथ की हथेलियां और हाथ की मुट्ठियां सदा दिरहम दिनार, रिज़्क़ माल, रिज़्क़ तैयब, इज्जत आबरू, बरकत और आफियत के साथ भरी रहें, तो आज ये मुट्ठियां भरवाने का अमल इस मजमे को कर रहा हूं। रिज़्क़ के 2 खजाने हैं, जैतून और इंजीर, ये 2 खजाने हैं। अब मुट्ठियां बंद करेंगे, कर लें। अब अमल शुरू करने लगे हैं, और मुट्ठियां बंद करके आप 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तो अंगूठा खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, दूसरी उंगली शहादत की खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तीसरी उंगली खोल देंगे। फिर 11 बार चौथी उंगली, फिर 11 बार पांचवी उंगली, फिर 11 बार छठी उंगली, ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। अब दोनों हाथों को कशकोल दुआ बना की शक्ल में ऊपर ले जाएं, सर से ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को सर से ऊपर दुआ की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून, दिल की गहराइयों से। अब दोनों हाथ अपनी गोद में ले आएं और तसव्वुर करें कि आपका कशकोल, आपकी झोली भर गई, और 11 बार पढ़ें वत्तीन वज़ैतून। अब दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे, सिर्फ फेर दें, सिर्फ फेर दें। फिर बायां हाथ दाएं कंधे पे फेर दें, दायां बाएं पे, बायां दाएं पे फेर दें। अब ये पूरे बदन पे फेर दें जहां तक हाथ पहुंचता है। अल्लाह, बहुत जबरदस्त अमल किया। मुख्तसर मुख्तसर मुख्तसर, अल्लाह की कसमें हैं और अल्लाह ने कसमें उठाई हैं। रब सच्चा है, वो सच्चा रब तो बात जो फरमाए हक है, पर कसम उठाई है। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे, ये मुट्ठियां सदा भरी रहेंगी, और अल्लाह के फजल से हाथ कभी फैलेंगे नहीं, कभी कशकोल नहीं बनेंगे, कभी भिखारी नहीं बनेंगे, कभी मंगते नहीं बनेंगे, कभी साइल नहीं बनेंगे। इंशाअल्लाह गनी बनेंगे, सखी बनेंगे और देने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। वत्तीन वज़ैतून की बरकत। कहने लगे ठीक है, मेरा सोना तो काम का नहीं, आपका सोना क्या है? मैंने कहा हाँ मैं बताता हूं। मैंने कहा जिस वक्त नमाज फजर के वक्त, आपको भी बता रहा हूं सोना, जिस वक्त अजान फजर हो, अजाने, और मुअज्जिन जब कहे ना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु मिनन नौम, और कोई शख्स उस वक्त अगर एक अमल कर ले, ये है चंद लम्हों का, और मुअज्जिन कोई सुर वाला, कोई सादा, ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट और 1 मिनट का अमल है।
اصل میں مطلوب وہ گھڑی ہے، وہ ساتھ ہے، وہ برکت والی، قبولیت والی، محبوبیت والی، عطاؤں والی ساتھ ہے، چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے۔ فرمایا کہ اس مختصر سے عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں یا وہاب یا وہاب، صرف 11 بار، اور 11 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ شاید پڑھ لیں، 11 دفعہ ہی پڑھ لیں، اگر گڑ گڑا کے پڑھیں تو 11 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مؤذن اذان کے اگلے بول کہتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ فجر اور فجر کا الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا، ایک بندہ بیٹھا تھا، کہہ رہا میں مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں، میں کیا کیسے کروں گا؟ اذان کے دوران تو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ کے لیے رخصت اور رعایت یہ ہے، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی مؤذن اگر بیٹھے ہیں اذان دینے والے، یا لائیو پوری دنیا میں یہ میری بات پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، وہاں کوئی اذان دینے والے، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کے لیے قضا ہے، سب کے لیے قضا نہیں، آپ کے لیے قضا ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پھر 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ کا عمل ہوگا پورا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور سونا بھی ملے گا۔ اب اس میں 2 سونے ہیں، ظاہر فجر کی اذان سننے کے لیے سونا، سمجھ نہیں آئی بھائی؟ فجر کی اذان وہ سنے گا جو سو نہیں رہا ہوگا، سو نہ، ایک تو سونا یہ ہو گیا، اور ایک یا وہاب جو ہے، اے عطا کرنے والے، اے دینے والے، ایک اس کی اپنی طاقت اور تاثیر ہے، صرف 11 بار میں نے یہ عمل کیا، اور اگر اس عمل کی طاقت اور تاثیر کو سے آتشاں 2 آتشاں اور 100 گنا کرنا چاہتے ہیں، صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھ لیں، کون سا مشکل ہے؟